پاسپورٹ بنوانے کی خواہش ہے. پاسپورٹ دفتر آتے تھے, ٹائم نہیں ملتا تھا, ٹائم مل گیا, پاسپورٹ نہیں ملتا تھا, آپ آئے, دنوں میں حالات بدل گئے. میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک ہجوم تھا کہ جی بیک لاگ بہت ہے. پوچھا میں نے کہ بھائی بیک لاگ کیوں ہے؟ کہنا صاحب وہ چیزیں لیمینیشن ہے, پاسپورٹ بکس ہیں, ان کی انک ختم ہو گئی ہے, 2-2.5 سال سے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. سم ہاؤ اینی وے مجھے بڑی شرم آئی کہ اب تو ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے سب کچھ, تو اب کیوں ڈیلے ہو رہی ہے؟ چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. جب آپ کا انٹینٹ کلیئر ہے, آپ کے انٹینشن اچھے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے. کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہوگی جب کبھی آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ فون کرتا ہوگا, جی میرا ایڈمیشن ہو چکا لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. بہت زیادہ ایک بے بسی کا علاج یہ بھی کیا کہ ایک دن ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا, پہلے 2 گھنٹوں میں ہی بلاک ہو. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ میسیجز ایسے نہیں تھے, وہ ضرورت مند لوگوں کے, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جن کو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے اس کو مل رہا تھا. 2 نمبر کام کرنے والے لوگ, ایجنٹس مافیا جنہوں نے پوری بدماشی لگا رکھی تھی, وہ پیرلل سسٹم میں نے آ کے بند کیا. بہت سے لوگ تھے وہ سوچتے تھے جی اوکاڑا کا شہری ہے, پاسپورٹ بنوانا ہے, اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے, اوکاڑا واپس جانا پڑتا تھا. اب ایسا ہو رہا ہے. میں نے آتے ہی یہ جورسڈکشن ختم کر دی. کوئی بھی کہیں سے بھی پاسپورٹ اپنا بنا سکتا ہے. ڈیجیٹل جب چیز ہو جاتی ہے اور جب کمپلیٹلی سافٹ ویئر بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, دیٹ کین بی ڈن فرام اینی ویئر. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. موجودہ حالات میں مجھ سمیت ہر پاکستانی باہر جانا چاہتا ہے. اس کے لیے پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب پاسپورٹ لینے جاتے تھے لمبی قطاریں تھی, گھنٹوں نہیں, دنوں نہیں, مہینوں کا انتظار تھا. اچانک سب بدل گیا اور مہینوں کا سفر ہفتوں تک, ہفتوں کا سفر دنوں تک پہنچ گیا. آخر یہ کیسے ہوا اور پاسپورٹ آخر کیوں شہریوں کو اتنی تاخیر سے مل رہا تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ڈی جی پاسپورٹس مصطفیٰ جمال قائد صاحب کو. سر شکریہ, سب سے پہلے انتہائی قیمتی وقت میں سے آپ ادھر آئے ہیں. سر یہ اچانک ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ظاہر ہے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, تعلیمی معاملات ہیں, کاروباری معاملات ہیں, دیگر مقاصد ہوا کرتے تھے. پاسپورٹ بنوانے کی خواہش ہے, پاسپورٹ دفتر آتے تھے, ٹائم نہیں ملتا تھا, ٹائم مل گیا, پاسپورٹ نہیں ملتا تھا, آپ آئے, دنوں میں حالات بدل گئے. کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. میں آپ کو یہ سارا واقعہ اپنے بچپن کا بتاؤں گا پہلے کہ کیسے پہلے زمانے میں پاسپورٹ بنتے تھے اور اس کے بعد پھر اب کیسے بنتے ہیں پاسپورٹ. ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو میں نے اپنا پہلا سفر جو ہے وہ 1985 میں کیا تھا, رائٹ, انٹرنیشنل جرنی, اور میرا پاسپورٹ ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ تھا. اور جو کہ مجھے اس زمانے میں ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ 2 دن میں مل گیا تھا. ٹھیک ہے. حیدرآباد میرا نیٹو پلیس ہے اور میں وہاں پہ ایک لطیف آباد ایک جگہ ہے حیدرآباد کی, وہاں پہ دفتر ہوتا تھا. دفتر بہت ہی پرانا سا اور بہت ہی ایک بابو ٹائپ کے انسان بیٹھتے تھے. ان کی رائٹنگ, ہینڈ رائٹنگ ٹوٹلی کیلیگرافک پین سے وہ یوز کرتے تھے اور بہت زبردست لکھ کے نام کو پھر تصویر بھی اسٹیپلر یا گوند کے ساتھ چپکا کے سیم ڈے پہ دیتے تھے. الماری ہوتی تھی, اس کو 10 تالے لگے ہوئے ہوتے تھے, پھر ان الماریوں میں سے یوں کر کے نکالتے تھے. کسی قسم کا کوئی لیمینیشن وغیرہ بھی نہیں لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات اس وقت ہوئی جب میں خود اس پاسپورٹ آفس میں آیا 2023 22 اگست. پاسپورٹ بنوانے؟ نہیں, میں پوسٹنگ پہ جب آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک ہجوم تھا کہ جی بیک لاگ بہت ہے. پہلے تو سمجھ نہیں آیا بیک لاگ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے. پوچھا میں نے کہ بھائی بیک لاگ کیوں ہے؟ کہنا صاحب وہ چیزیں لیمینیشن ہے, پاسپورٹ بکس ہیں, ان کی انک ختم ہو گئی ہے اور پچھلے 2-2.5 سال سے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو اس وجہ سے پاسپورٹ جو ہے وہ بننے میں دشواری ہوتی ہے اور بہت لمیٹڈ ہے. بس جن لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی بیچارے پینڈنسی میں جاتے ہیں. میں بیسیکلی آئی ایم اے بی الیکٹرانکس, رائٹ, ٹھیک, اور میرا سافٹ ویئر سے بڑا ایک کلوز, میں ٹیکنیکلی آئی ٹی کا ہی آدمی ہوں. سم ہاؤ اینی وے مجھے بڑی شرم آئی کہ اب تو ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے سب کچھ, تو اب کیوں ڈیلے ہو رہی ہے اور اب اس میں کیوں اتنے پرابلمس آ رہے ہیں, جبکہ فیس بھی آپ کی سیدھی سرکار کی ٹریجری میں جا رہی ہے. تو پھر وہ آخر کار اس کے لیے کوئی اخراجات وغیرہ تو ملتے ہونے ہوں گے.
تو پتہ چلا کہ جی 2.5 سال سے کافی چیزیں ملی نہیں تھیں. کنزیومیبل آئٹمس جو ہوتے ہیں ہمارے پاسپورٹ بنانے کے، بک ہوتی ہے، لیمینیشن ہوتی ہے، سیکیورٹی انک ہوتی ہے، یہ کبھی خریدنے کی طاقت ہی نہیں رہی ان کے لیے کہ ان کو پیمنٹ ملتی نہیں تھی. تو میں مختلف وجوہات پوچھتا رہا. میں نے فون کیا ان صاحب کو جنہوں نے مجھے اس کی صلاح دی تھی کہ ادھر چلے جاؤ، ڈی جی پاسپورٹ بن جاؤ. اور میں بڑا خوش تھا. میں اسلام آباد میں آیا تھا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ سندھ سے، اور پھر مجھے نیشنل کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا تھا گلوبل فنڈ کے پروجیکٹ کا. وہاں پہ بھی گیا، وہاں پہ بھی کرائسس تھا. اچھا، آپ جہاں گئے آپ کو کرائسس ملا؟ کرائسس ہی ملے مجھے. وہ بھی میں نے 1 سال میں کرائسس ختم کر دیا تھا. اور وہ کرائسس یہ تھا کہ پاکستان کی گرانٹ بند ہو گئی تھی. ٹھیک. صرف اس وجہ سے کہ اس گرانٹ میں کرپشن تھی. لوگوں نے اس کی جو پرفارمنس تھی، وہ ملیریا، ٹی بی، HIV کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں کسی قسم کی بھی اس میں انٹروینشنس جو پروونسز سے ہوتی ہیں وہ ہو نہیں رہی تھی. اور الٹیمیٹلی لوگ جو تھے وہ بیچارے اسکریننگ نہیں ہوتی تھی، ان کی دوا دارو نہیں ہوتی تھی، ان کے پرابلمس ہوتے تھے. اتنا پیسہ پاکستان کے نام پہ آتا تھا وہ ان تک پہنچتا نہیں تھا. اور اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ زیادہ ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی گورے بھی کوئی ایماندار تو نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور ان کی طرف سے بھی کافی لوز ایڈمنسٹریشن. اور پتہ چلتا تھا کہ سیمینار، ورک شاپ، ہوٹلوں پہ 3 دن کے رہنے کے بندوبست، پھر اس میں کھانے چل رہے ہیں. تو اس ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ہی سارے وہ پیسے گرانٹ کے چلے جاتے تھے. ٹریٹمنٹ پہ تو پیسہ ہی کم لگتا تھا، جو بنیادی مقصد تھا. جس سال میں ادھر گیا 2022 کی بات ہے، تو وہ سال بتایا گیا کہ جی گرانٹ کا فائنل ٹرم چل رہا ہے اور گرانٹ کی اب ریویو ہوگی. اگر آپ کا ریویو ٹھیک نہیں آیا تو آپ کی یہ گرانٹ بحال نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اور آپ کی یہ گرانٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. خیر، گلوبل فنڈ کی جو وہاں پہ جو پروگرام کے جو ہیڈ ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ، میڈم اعزازکن ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں ایز اے نیو نیشنل کوآرڈینیٹر اور آپ کو بہت ساری چیزوں پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں. وہ ملی، اس نے مجھے بریفنگ دی، لیکن مجھے اس کا بریفنگ کا اسٹائل ایسا لگا جیسے وہ پاکستان میں رہتی ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کے حالات کے واقعات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ رہتی یہاں پہ ہے. اس کا جو اسٹائل تھا وہ اس طرح سے تھا کہ بس چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف سے زیادہ خراب ہیں، اور آپ کے لوگ ایسے ہیں، آپ کے لوگ ویسے ہیں، اور ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ ہم بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، بس ان چیزوں کو ٹھیک کر دو، اور اس گرانٹ کا ریویو ہے وہ بھی آپ اس کو امپروو کر دو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ریویو کر دیں گے، لیکن مجھے کہنے کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنی گرانٹ کی جو اپلیکیشن فائل کرنی ہے وہ مارچ میں کرنی ہے، اور ابھی ہم ہیں دسمبر میں. تو تم 3 مہینوں میں کیا کر سکو گے؟ میں نے ان سے بڑا سیریسلی ان کی بات کا آبزرویشن لی، اور میں نے ان سے بات کرنے کے بعد میں وہاں پہ ورک شاپ چل رہا تھا، وہاں پہ کھل کے جو میرے دل میں آیا وہ میں نے بیان کیا ایز اے پاکستانی کہ جی یہ ہمارے نام پہ پیسہ ملتا ہے، پاکستان دنیا دیتی ہے پاکستان کو، اور اس کو چلانے والے گلوبل فنڈ ہیں. یہاں کے نیشنل کوآرڈینیٹر یا سیکرٹری ہیلتھ کو وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم سے ایز پر لوکل کنڈیشنز اس گرانٹ کو استعمال پراپرلی کر سکے. ٹھیک. اب جو بھی ڈکٹیٹس آتی ہیں وہ آپ کو جنیوا سے آتی ہیں، تو اس میں پھر لازمی بات ہے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم، الٹیمیٹلی چیزیں تو پھر خراب ہی ہو جاتی ہوں گی، اور پھر اس خراب ہونے کے ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا تھا. خیر جی، پھر میں نے جا کے کھل کے یہ بات کی اور ایکسٹیمپور کی، اور بہت ہی کھل کے بیان کیا کہ آپ کا زیادہ تر پیسہ تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ چلا گیا، یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے، اماؤنٹ بتایا میں نے، اور یہ ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے. وہ بڑی انکمفرٹیبل ہوئی. اچھا. ہاں. اور ہمارے سیکرٹری صاحب تھے فخر عالم صاحب،
دوسرے دن جا کے صبح صبح اس کو جا کے شکایت کی کہ یہ کیسا نیشنل کوآرڈینیٹر دے دیا, یہ تو ہمیں ہی ڈانٹ رہا ہے اور ہمیں ہی بتا رہا ہے کہ خرابی ہے. الٹیمیٹلی مجھے بلایا, مجھے کہا یار قاضی یہ پیسے چلے جائیں گے. میں نے چلے تو پہلے ہی گئے ہیں, ہمیں حاصل کیسے کرنے یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. میں آپ کو انشاءاللہ اس سے ڈبل پیسے دلواؤں گا پاکستان کو گرانٹ, اور پاکستان کی گرانٹ پاکستان کو ہی ملے گی. یہ ہمیں یہ ڈرامہ نہیں چاہیے کہ یہاں پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے مختلف این جی اوز جو ہیں وہ اس کو خرچ کر رہی ہیں. قصہ مختصر, ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنا ریویو فائل کیا اور میں ان کو اس چپے چپے پہ جتنے فورن ریویو کرنے والے آئے تھے, انگلینڈ سے آئے, امریکہ سے آئے, افریقن کنٹری سے آئے, مڈل ایسٹ سے آئے, میں سب کو لے کے گیا. کوئی 30-40 ریویو کرنے والے کنسلٹنٹس تھے, ان کو میں لے کے گیا. میں نے ان کو حقیقتیں دکھائیں. میں نے کہا یہ ہماری کنڈیشنز ہیں, یہ ایچ آئی وی ایڈس کے لیے اس طرح کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, یہ ٹی بی کے لیے ایسا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اور یہ ملیریا کے لیے ایسا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ہماری جتنی بھی جو فارماسٹیکل کمپنیز ہیں ان کو انگیج نہیں کرتے. دوا ادھر ہمیں کسی مڈل ایسٹ کنٹری سے آتی ہے یا انڈیا سے آتی ہے. ہم اپنے ملک میں دوا ہمارے ملک میں موجود ہے, ہم وہ اپنے ملک میں وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کر سکتے, اور وہ سستی دوا ہے. کیونکہ جب باہر سے دوا آتی ہے تو آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہو, وہ امپورٹ ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے اس پہ, اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی وہ اس میں ایگزیمپشن ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو آپ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے لیے اتنا پیسہ دے رہے ہو, دوا آئی ہے اس کے اوپر ٹیکس اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ دوا 1 روپے کی ہوتی ہے وہ 10 روپے کی ہو جاتی ہے. میرے اس فرق سے وہ کنسلٹنٹ بڑے متاثر ہوئے کہ اس نے اتنی میتھمیٹیشین تو ہوں میں, وہ کیلکولیٹ کر کے میں نے بتا دیا تھا. تو الٹیمیٹلی وہ ریویو ہمارا فرسٹ ونڈو میں ہی ایکسیپٹ ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑا نیچرل ریویو ہے. اور الحمدللہ جب میں وہاں پہ بیٹھا تھا, جمعے کا دن تھا, مجھے فون آیا کہ جی ہم آپ کا یہ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں اور ہم آپ کو وہاں پوسٹ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے کہا میں نے یہاں کام شاید ٹھیک نہیں کیا ہے, مجھے وہاں لے جایا جا رہا ہے, اور مجھے ایسا لگا جیسے میں سزا میں جا رہا ہوں. بلیو میں جی خدا کی قسم ہے, میں آپ کو اپنی نیچرل فیلنگ بتا رہا ہوں کہ میں ایسا فیل کیا کہ میں سزا میں جا رہا ہوں. کیونکہ 3 مہینے پہلے میں نے پاسپورٹ کے دفتر میں آ کے اپنا آفیشیل پاسپورٹ ایشو کرایا, میں باہر جا رہا تھا. تو میں دفتر دیکھ کے بہت مایوس ہوا یار. دفتر میں مچھر پھر رہے تھے, میں سیٹ پہ بیٹھا تو ایک دم سے مچھر اڑے. اچھا. اور اس وقت ڈینگی بہت تھا اسلام آباد میں. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے ڈینگی کا بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا ہے, ہمیں پاسپورٹ تو دے ہی رہے ہو لیکن بعد میں بیمار بھی کر رہے ہو. آپ کو سزا کے طور پہ بھیج دیا, آپ کو یہ لگا؟ مجھے ایسا لگا کہ اس دن نہیں, اس دن تو میں ہیلتھ میں ہی تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کون صاحب ہیں ڈی جی, تو یہ تھوڑا سا کنڈیشن کو ٹھیک کر لیں. تو میں نے کہا میری ٹیم آئے گی اور وہ ملیریا کا اسپرے کر کے چلی جائے گی اور ڈینگی کا بھی اسپرے کر دے گی. پوری بلڈنگ کا میں نے اسپرے کروایا. 2 میں ابھی تک پوسٹ نہیں ہوا تھا. اب مجھے کیا پتا کہ 1.5-2 مہینے کے بعد میں وہاں آ جاؤں گا. میں وہاں گیا چارج لینے کے لیے گیا, تو میں ویسے ہی بہت اپسیٹ تھا. مجھے کہا گیا کہ جی آپ چارج لیں جا کے, اور میں نے کہا سر ذرا ریویو کریں, سوچیں. کہتے نہیں آپ کو جانا پڑے گا, چیزیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس پاسپورٹ کی بک کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس لیمینیشن کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس انک کے پیسے نہیں ہیں. میں تھوڑا سا فکر مند ہوا اس بات پہ کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اور یہ چیزیں آئیں گی کیسے, پاسپورٹ بنیں گے کیسے. بلا کے پوچھا کہ بیک لاگ کتنا ہے, تو لاکھوں میں. تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو لاکھوں میں فگر ہے, اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو کہا کہ جی یہ لیمینیشن تو اب وہ کمپنی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. باقی رہا سوال انک ونک کا, تو وہ ہمیں کنزیومر پیسے ملیں گے تو انک آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. ٹھیک. اور پرنٹر ہمارے 2004 کے پرانے پرنٹر, آؤٹ ڈیٹڈ. اور ہماری اپلیکیشن بھی ٹوٹلی, جو پاسپورٹ کی اپلیکیشن ہے یہ بھی ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا آپ بنا کیا رہے ہو. اب ظاہری بات ہے الیکٹرانک انجینئر, میں نے چیزوں کو وہاں دیکھا,
تو بہت پرانی اپلیکیشن، اب کی اپلیکیشن کی پورے ٹوٹلی فارمیٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اپلیکیشنز جو ہم نے دیکھی تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کام بہت بڑا ہے. تو پہلے آ کے میں نے پہلی پریزنٹیشن دی کہ انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ اور پاسپورٹ پروسیسنگ کا سسٹم کیسے بنے گا. ٹھیک. اس کو ری امیجننگ آف پاسپورٹ پروسیسنگ، یہ میں نے اس عنوان سے پہلی پریزنٹیشن پہلے اپنے عملے کو دی. میں نے دیکھوں کہ ری ایکشن کیا ہے ان کا. پھر میں نے اداروں کو دی، اپنے آفس میں دی، منسٹری میں دی. سب بڑے دیکھ رہے تھے. مجھے بھی لگا کہ ابھی تک ان کو ایکسیپٹنس میں تھوڑی پرابلم آئے گی، کیونکہ میں ٹوٹلی اے آئی بیسس کے اوپر میں نے اپنا ایک ری امیجن کیا ہوا تھا کہ ان مین ہونا چاہیے. دنیا میں پاسپورٹس اب ان مینڈ ہیں، کوئی بھی انڈیویجول اس کو نہیں کرتا. آپ آج کل تو سیلف سروسز یا سیلف پروسیسنگ ہوتی ہے پاسپورٹ کی. یہ کیبن بنے ہوئے ہیں، آپ اس کیبن پہ بیٹھے اندر جا کے، وہ آپ کی فوٹو کھینچیں گے، آپ جو ہوں گے کمانڈ دیتے چلے جائیں گے. آپ کا سارا پروسیس خود سے ہوگا، بجائے ایک آپریٹر بیٹھے، ایک ڈی او بیٹھے یا ڈیٹا پروسیسنگ کا بندہ بیٹھے. وہ سسٹم اب نہیں ہے. اچھا، مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ یہ جاننا ہے کہ جب آپ یہ امیجنری باتیں کر رہے تھے کہ جی پاسپورٹ میں اس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن ہوگی، تمام تر چیزیں ریولیوشن کی طرح چینج ہو جائیں گی، کچھ کرٹکس بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یو آر میکنگ اے فن. آئی مین یہ پاسبل چیزیں تو نہیں ہیں، 70 سال میں نہیں ہوا بھائی، آپ کیسے کر لو گے؟ کچھ اس طرح کے کرٹیسزم کا سامنا ہوا؟ سب سے پہلے تو میرے خلاف میڈیا میں بڑی کیمپین چلی، ویری انفارچونیٹ، بہت کیمپین چلی. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. جب آپ کا انٹینٹ کلیئر ہے، آپ کے انٹینشن اچھے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے. میں نے کوئی ایسا کوئی کمال نہیں کیا ہے، یہ کوئی بھی کمال کر سکتا ہے. اس میں صرف اپنی نیت اور اپنے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ملک کا ادارہ ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور اس کو بالکل ان پرواز پہ لے کے جانا ہے جس میں باقاعدہ پاکستان ایک رائزنگ پاکستان، اور جو سلوگن بھی آپ لوگوں کا، جو میرا سلوگن ہے. میں نے یہ سلوگن دیا اپنے پاسپورٹ آفس کے لیے کہ آپ کی پرواز جو ہے وہ ایسی پرواز ہو کہ آپ اس دنیا کے شانہ بشانہ چلیں. تکلیف ہوتی ہے، ہر چیلنجنگ کام میں تکلیف ہوتی ہے. اور میں یہ تکلیف پچھلے میرے نوکری کو کوئی 31 سال ہو گئے ہیں، تجربہ اتنا ہو گیا کہ میں بڑے چیلنجنگ ٹاسک لیے ہیں. میں نے کبھی بھی اس طرح سے گھبرایا نہیں ہوں، سوچا نہیں ہے کہ اگر میں یہ رپورٹ لکھ دوں گا تو اس کا فال بیک کیا ہوگا، اس میں کیا ری ایکشن ہوں گے، کیا مسئلے آئیں گے. کبھی نہیں سوچا. اور اگر میں سوچتا رہتا تو شاید میں ان چیزوں پہ سیکھتا بھی نہیں، اور میں شاید پہنچتا بھی نہیں. اور میں تو اپنی نوجوان جنریشن کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ اپنا ارادہ پکا رکھیں، تاکہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یہ کام کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک کتاب ہے، اس میں پرنٹنگ کرنی ہے، اور اس میں کیا ہے، اس کا پروسیس اس کو ایسا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جس کو سب دیکھ سکیں. تو میں نے ایک انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ کا خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اس کی پرنٹنگ کا خواب دیکھا، اور پھر ہم نے کہا کہ جی ہماری امیگریشن پہ بھی ان مین ہونا چاہیے، بالکل، تاکہ وہ اے آئی بیس پہ ہو. ایک فیز تو الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے کہ ہم بیک لاگس ختم کر گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سفر میں نے سٹارٹ کیسے کیا. سفر اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ 23 میں آیا تھا میں، اور میں نے یہ بیک لاگ جو ہے وہ لاسٹ ایئر 24 کے جون تک تقریباً ختم کر چکا تھا. میں نے تمام لائبلٹیز پے کر دی، جس کے جو پیسے تھے جو 2.5 سال تک پے نہیں ہو رہے تھے، وہ میں نے لائبلٹیز، وہ میں نے کیسے ختم کی. مجھے کوئی فریش پیسہ اس وقت تک نہیں ملا تھا. میں نے کونوں میں سے پیسے دیکھے کہ جو فضول پڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکال کے، یا ہمارے جو فضول اخراجات ہیں، سے فار ایگزامپل ایئر کنڈیشنز لینا یا لگژریس چیزیں لینا، وہ میں نے بند کر دی. میں نے کہا نہیں، اس کو پہلے اصل چیز، جس چیز کو بیچنا ہے ہم نے، وہ تو پہلے پرووائڈ کروں. اس کے بعد یہ دفتر چلانے والی کہانی تب ہوگی نا جب کوئی چیز بکے گی تو لکھیں گے.
اب بکے گی نہیں تو لکھیں گے لکھیں گے کیا؟ کیسے؟ تو میں تو ایک طرح سے سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہوں نا، اور میں پبلک سروس بھی دے رہا ہوں وہ بیچ کے. تو جو لوگ پیسے دے رہے ہیں وہ ان کی امانت ہے. آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پیسے لے کے آپ ان کو 4-4 5-5 مہینوں تک پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں اور انتظار کروا رہے ہیں. اب کسی نے جانا ہے باہر پڑھائی کے لیے، کسی نے روزگار کے لیے جانا ہے، کسی نے عمرے کے لیے جانا ہے، کسی نے حج کے لیے جانا ہے، کسی کا کوئی علاج کا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان کی فرسٹریشن کا کیا حال ہوگا. اچھا، کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہوگی جب کبھی آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ فون کرتا ہوگا، جی میرا ایڈمیشن ہو چکا لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، میں نے اپلائی کیا مجھے ملا نہیں. کچھ لوگ بتاتے ہوں گے جی ہم علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کاروباری معاملات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن پاسپورٹ کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے. بے بسی تو محسوس ہوتی ہوگی. بہت زیادہ. ایک بے بسی کا علاج یہ بھی کیا کہ ایک دن ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، پہلے 2 گھنٹوں میں وہ بلاک ہو گیا. اتنے میسیجز اتنے میسیجز آ گئے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ میسیجز ایسے نہیں تھے، وہ ضرورت مند لوگوں کے تھے میسیجز. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جن کو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے اس کو مل رہا تھا، اور جس کو ملنا چاہیے تھا اس کو مل نہیں رہا تھا. یعنی کہ جو 2 نمبر کام کرنے والے لوگ، جو ایجنٹس مافیا، جنہوں نے پوری بدماشی لگا رکھی تھی اور دفتروں کے باہر بیٹھ کے اپنا ایک دفتر کھول کے بیٹھے تھے، ایک پیرلل سسٹم بنا کے بیٹھے تھے. وہ پیرلل سسٹم میں نے آ کے بند کیا پہلے. اور سب سے پہلے میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ریڈ کرنے شروع کر دیے، چھاپے مارے. گرفتاریاں کتنی ہو گئیں؟ بہت ہوئی. بس آپ چھوڑ ہی دیں اس بات کو، وہ نمبر نہیں بتاؤں گا آپ کو میں. یعنی کہ بڑا نمبر ہے. مطلب اتنا بھی بڑا نہیں ہے لیکن ایسا ہے بہت ہی سالڈ نمبر ہے، جس سے میں نے کم از کم ایک چیز، ایک بیماری تھی اس کو ختم کرنا تھا. ٹھیک. اور ایک میسج اکراس دی کنٹری دینا تھا کہ جی جو یہ کام کرے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں، آپ چھوڑیں گے نہیں. پھر ہم نے بڑی چیزیں پکڑی، ان لوگوں کی حرکات دیکھی، ہم نے اپنا عملہ بھی دیکھا کمپرومائزڈ. تو ایک طرح سے نا مجھے ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا. اب جعلی پاسپورٹس کی بات کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے، جعلی پاسپورٹس کہتے ہیں یا لوگوں کو وہ پاسپورٹ کے حوالے سے نہیں، معاملات ہوئے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ آپ کو حصہ بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو وہ حصہ بتاؤں گا جس میں ایک جینون پاسپورٹ ایشو ہو رہا ہے، جلدی دے رہے ہیں، 7,500 فیس ہے مثال کے طور پہ، اس کو 15,000 روپے میں دیا جا رہا ہے، ایکسٹرا پیسے دیے جا رہے ہیں. تو ایکسپریس سروس، اچھا پیسے لے، ان آفیشل، اللیگل، غیر قانونی، کرپشن، وہ ہو رہا تھا. دفتروں میں چھاپے مارے، ان کو میسج دیا اپنے عملے کے لوگوں کو کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی اور ایسے نہیں چلے گا. 1 دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، 3 دفعہ دیا، یہاں تک کہ ہم باقاعدہ ہر مہینے اس طرح نکلتے تھے. اور پیچھے پھر ساتھ و ساتھ میں اپ گریڈیشن اور پرنٹرز اور اس کے پیسے، پھر اس کے پیسے، ریفارمز بھی چل رہے تھے. تو میں نے کہا یار تھوڑی سی امپروومنٹ دکھاؤں گا تو میں اپنے سینئرز کو کنونس کر سکوں گا کہ ہمیں دیں، مہربانی کر کے ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. اور یہی اسٹریٹجی کام آئی. میں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے جو شہر تھے ان کا بیک لاگ ہی ختم کر دیا. یہ واحد چیلنج تو نہیں تھا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا غیر ملکی یعنی کہ افغان باشندوں کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ جعلی پاسپورٹس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، کچھ غالباً کہا جا رہا تھا کارخانے بھی ہیں، کچھ لوگ جعلی پاسپورٹ بنا بھی رہے ہیں. آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ لگام ڈالی ہے. وہ لگام ایسے ڈالی تھی کہ یار میں جس دن چارج لیا تھا تو اس دن میرے ایک سعودیہ میں، پاکستان میں یہاں پہ کونسلر جنرل رہ چکے ہیں سعودین، اس کو کوئی وہاں پتہ چلا، میسج ملا کہ یا خبروں میں آ گیا کہ ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی. تو میں کراچی میں ڈی سی ساؤتھ تھا، تو وہ کونسلر جنرل تھے کراچی کے، مجھے جانتے تھے. تو اس نے مجھے مبارکباد کا میسج کیا اور مجھے ساتھ میں کہا کہ آئی ول سینڈ یو دا گفٹ، پریزنٹ، گفٹ نہیں بولا، پریزنٹ. رائٹ. میں نے سمجھا کہ کوئی کھجوریں بھیجے گا، کوئی آب زمزم بھیجے گا. وہ اس کے بجائے ڈی ایچ ایل کے وہ باکسز آئے، اس باکسز میں انیشلی 300 پاسپورٹس آ گئے اور کہا یہ پیچھے اور بہت ہے جو بوریوں میں آئیں گے. میں نے پوچھا اسے یہ کیا ہے، تو کہتا ہے یہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ افغانی لے کے ادھر پہنچے اور ہم اس پہ آپ کو آلریڈی گورنمنٹ خط لکھ چکی ہے. میں نے اس کا پوچھا
تو کہا ہاں سر وہ ہمارے جو پریڈیسر تھے جو مجھ سے پہلے تھے ڈی جی صاحب اس کے وقت میں یہ آیا ہوا تھا لیٹر آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ کہ سر ابھی تک تو کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ جی اس لیے کہ اس میں بڑا رسک ہے, پنڈورا باکس کھل جائے گا, پاسپورٹ کی بدنامی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا کیوں بدنامی ہوگی؟ اگر کسی غلط جگہ سے بنے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اور کریکٹو میں یہ لا رہے ہیں تو پھر کیوں اس چیز پہ ہمیں شرم آنی چاہیے؟ اگر یہ چیز کل کلا کو کوئی اور کھول کے دے دیتا ہے تو ہماری اس میں زیادہ بدنامی ہوگی. اگر ہم نہیں کھولیں گے تو کون کھولے گا؟ اور ہو سکتا ہے کہ ہم اصل چور کو پکڑ لیں اس کو کھولنے میں. اور اس کا پھر یہی ہوا کہ میں نے اس چیز میں خط لکھا پھر, اور وہ خط میں نے اداروں کو لکھا کہ جی ایسے ایسے ہے. انہوں نے کہا اچھا ہاں ایسے. اس خط کے اوپر مجھے تھوڑا سا کہیں سے میسج آ گیا اور وہ صاحب میرے دفتر میں بھی آ گیا. مجھے کہا کہ آپ اس میں نہ پڑھیں آپ. میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, میں ہر قسم کا رسک لوں گا. میری بدنامی ہوتی ہے نا, پرواہ نہیں, میں نے تو اول تو بنایا نہیں ہے, میں تو آیا ہی ابھی ہوں, لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں اس کو فیس کر لوں گا. میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا جو کچھ بھی ہوا ہے. اس کی ریلکٹنس تھی. پھر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تو مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا. تو میں نے ڈکلائن کیا اس کا چیئرمین بننا. میں نے کہا یہ تو ہمارا ایشو ہے, اگر میں انکوائری کروں گا تو یہ تو سمجھیں کہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات کر رہے ہیں. تو بھلے کوئی تھرڈ پارٹی اس کی انکوائری کرے. کہا کہ جی ہم ایف آئی اے کو کہتے ہیں. میں نے اس کی بھی مخالفت کی. میں نے کہا جی نہیں, ایف آئی اے بھی اس وقت اس میں انوالو ہے کیونکہ الٹیمیٹلی پاسپورٹ کو امیگریشن نے نکالا ہے, تو اس کو بھی چھوڑیں. کہنے کہ کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ جی آپ انٹیلیجنس بیورو کی زیر قیادت آپ ایک جے ٹی ایف بنائیں, جوائنٹ ٹاسک فورس, اور وہ ڈی جی آئی بھی اس کے ہیڈ ہوں, وہ کسی کو بھی اپنا ریپ بٹھا دیں تو وہ کم از کم ہوگا, اور تمام ایجنسیز ان کی ممبر ہوں گی, تاکہ ہم ایک ایک پاسپورٹ کو اسکروٹنائز کر کے اور ہم اس کی فورینسک وغیرہ کر کے ہم اس کو دیکھیں, کسی نتیجے پہ پہنچیں. بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کیا ہے, کہاں پہ خرابی ہے. بس یار اسی طرح سے پھر ہم نے 12,000 پاسپورٹس کی 3 کیٹیگریاں نکلی. اچھا. ایک وہ پاسپورٹ جو کہ ہمارے ڈیٹا سے ہی بنے ہوئے تھے, جو کہ شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر اور نادرا کی ان سے کنامن سے ہوا تھا. دوسرے وہ تھے جس میں ڈیٹا سٹولن تھا کہ نام آپ کا, تصویر کسی اور کی, ایسے تھا. تیسری جو کیٹیگری تھی وہ تو ہماری تھی ہی نہیں, ہمارا ڈیٹا ہی نہیں تھا. اچھا. وہ پتہ نہیں باجور میں کہیں بن گیا, یا کہیں اس سے آگے بھی ترکم وغیرہ سے بھی آگے کہیں بن گیا, یا کابل میں بنے تو ہمیں نہیں پتا اس بات کا. لیکن ہمیں اس بات کو تھا کہ جی یہ یہاں سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم پاسپورٹ اگر اپنے آتھینٹیکیٹ نہیں کر سکے تو پھر فائدہ کیا؟ پاسپورٹ جس کے پاس ہوتا ہے سمجھیں وہ سٹیزن ہے پاکستان. تو الحمدللہ پھر وہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھا گیا کہ کون کمپلیننٹ بنیں گے اس سارے پاسپورٹ میں. ہم بنیں گے, خود بنیں گے. ہاں. تو میرے ادارے والے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا نہیں, آپ نے تھوڑی بنایا, آپ تو کمپلیننٹ ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے ایف آئی اے کمپلیننٹ بنے. چیز ہماری خراب ہوئی ہے, ہماری چوری ہوئی ہے, ہم مالک ہیں اس کتاب کے, ہم مالک ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. ہم اپنے کتاب کی پر جو بھی کچھ ہوا ہے, جو بھی فورجری ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے, انٹرپولیشن ہوئی ہے, یا نقلی بنے ہیں, فیک بنے ہیں, ہم اس کے کمپلیننٹ بنے. اس سے کیا ہوا کہ ہم کمپلیننٹ بنے تو کسی نے ہم پہ انگلی نہیں اٹھائی, اور اس میں جو ہمارے درمیان میں جن لوگوں نے ان پاسپورٹس کو بنانے میں سہولت کاری کی تھی
ان کو ہم نے پکڑ کے دیا, خود پکڑ کے. جی ٹھیک. یہ پہلی دفعہ ہوا. میں نے کہا زیرو ٹالرنس. اگر ہمارے گرد ہمارے درمیان میں کوئی ایسا بندہ کالی ہے, بیڑے موجود ہیں, رائٹ, ہر جگہ ہوتی ہیں یار, اگر وہ موجود ہے تو پھر تو ہم اگر ابھی نہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بعد میں تو بڑا بھنڈ ہو سکتا ہے, بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ تو نیشنل ڈیٹا ہے سیکیورٹی کا, یہ تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس میں مجھ سے بڑا اداروں نے بڑا کوآپریٹ کیا, اور پھر الٹیمیٹلی ہم ایک منطقی انجام پہ پہنچے. پھر کہا کہ جی آپ کی سائبر آڈٹ ہوگی. ہم نے کہا جی کریں. رائٹ. ریزسٹنس آتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اگر ہیڈ آپ کا اگر کلیئر ہے اور وہ اگر راستہ دیکھ رہا ہے سیدھا سامنے, تو پھر نیچے والے اتنا پرابلم نہیں کرتے. خرابی اوپر سے ہوتی ہے. سر 2 چیلنجز کی ہم نے بات کی, دونوں کو آپ نے کامیابی سے جو ہے وہ مینج کیا. ریفارمز کی بات کر لیتے ہیں. آپ کا ہمیشہ سے کریئر میں ہم نے دیکھا کہ ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور ان کو کامیابی سے مکمل بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ تھے وہ سوچتے تھے جی اوکاڑا کا شہری ہے, پاسپورٹ بنوانا ہے, اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے, اوکاڑا واپس جانا پڑتا تھا یا رینیول کے واپس جانا پڑتا تھا. اب ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں نے آتے ہی یہ جورسڈکشن ختم کر دی. کوئی بھی کہیں سے بھی پاسپورٹ اپنا بنا سکتا ہے. یہ وہ تھے قوانین یا وہ رولز بنائے گئے تھے جس سے تو الٹا کرپشن بڑھ رہی تھی. تو اب آپ کو اگر سپوز کر لیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ ریفارم ایسا تھا جس میں لوگوں کی جو ایک سمجھیں کہ چیلنجز جو ہیں وہ ختم ہونے تھے. اب کسی کے بچے ہیں ان کو پاسپورٹ بنانا ہے, جی آپ جائیں حیدرآباد میں پہلا پاسپورٹ بنوانے کے لیے, وہ بچوں کو لے کے جا رہا ہے, جہاز کے ٹکٹ لے کے اور بنوا رہا ہے. ڈیجیٹل جب چیز ہو جاتی ہے اور جب کمپلیٹلی سافٹ ویئر بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, دیٹ کین بی ڈن فرام اینی ویئر. یہ شروع میں آیا, لوگ ان جورسڈکشنس کو فالو کر رہے تھے, وہ ختم نہیں کر رہے تھے, لوگوں کو تنگ بھی کر رہے تھے. پھر ہم نے سر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر ڈنڈا اٹھایا, جس نے جیسا کیا پھر اس کو وہاں سے شفٹنگ. دوسرا یہ جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پرابلم اس لیے بھی ہو رہے تھے کہ بہت سارے ایسے ہمارے افسران جو ایک اسٹیشن پہ 5-5 10-10 15-15 سال بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بھی وہاں سے ہل نہیں رہا تھا. ادروائز تو پاکستان میں تو ان کو نوکری کرنی ہے پاکستان کے کسی بھی ایریا میں روٹیشن کے قانون کے اوپر. تو یہ کون خاص لوگ ہیں جو کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, منوپلی تھی ان کی. سر مناپلی ہو یا آپ اس کو یوں کہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی اس چیز کو پرکھا نہیں گیا, سوچا نہیں گیا. یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں نا, یہ انگریڈینٹس تھے ہمارے ان افیکٹو ہونے کے, ایرریلیونٹ ہونے کے. یہ چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹس مجھے ختم کرنے تھے. یہ چیلنجز خامخواہ کے چیلنجز تھے. بھائی چلاؤ, تم پاکستان کے امپلائی ہو, تم کہیں پہ بھی جاؤ کام کرو, تاکہ اس کو ملٹیپل کلچر کا اندازہ ہو, پتہ چلے. کئیوں کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ماحول ہے, پنجاب میں کیا ماحول ہے, سرحد میں کیا ہے, KPK میں کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہے. کوئی لوگوں کو اندازے نہیں ہوتے. اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ بڑے مزے سے کہ گھر پہ نوکری چاہیے. مجھے بہت ساری سفارشیں آپ کو میسج ابھی بھی دکھا دوں. اب انہوں نے بہانے یہ بنانا شروع کر دی, ماں بیمار ہے, اکلوتا بیٹا ہے. کئی, اور اس دفعہ میں نے یہ بھی کیا کہ میرے ساتھ پولیٹیشنز نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے. جب اگر میں نے ان کو سمجھایا نا کہ سر یہ چیز, ہاں تھوڑی میری انرجی لگی, ان کو سمجھاتے آپ اچھا ہیں, کنونس کیا میں نے ان کو کہ سر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کا وہ نام ہو کہ آپ کو الگ لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے. ویری امبیرسنگ جو اکثر ہوتا ہے. اور اکثر آپ لائنوں میں تو کھڑے ہونے کے عادی نہیں, آپ کی تو عادت ہوتی نہیں. آپ اپنے ملک میں آتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بغیر لائن کی کوشش کرتے ہو کہ, یا آپ ایون پاسپورٹ بنوانے جاتے ہو تو فون کرتے ہیں مجھے اور کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنے ڈائریکٹر کو کہہ دیں ہمیں ذرا جلدی سے فارغ کر دیں. بلیو یو می. اور یہ ایون آپ کی میڈیا کے لوگ زیادہ اس میں ہیں انوالو, فون کرتے ہیں کہ ہماری پروٹوکول چاہیے. لیکن آپ نے عام شہری کا سوچا ہے. میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ یار آپ اگر سپوز کر لیں کہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے پھر اس کے لیے بھی 24/7 لے آیا.
یہ میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ میں عام شہری ہوں جی، میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، ہاں 9 to 5 میری جاب ہے، میں جی باہر جانے کا جی خواہش مند جی ہوں، جی سیٹرڈے میرا ظاہر ہے جی آف ہوتا ہے، پاسپورٹ آفس بند، جی سنڈے آف ہوتا ہے، جی پاسپورٹ آفس جی بند، جی 5 بجے کے بعد جاتا ہوں، پاسپورٹ بالکل آفس بند، اب بالکل ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. اچھا ہاں بڑے شہروں میں ہم نے 24/7 کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب چھوٹے شہروں تک بھی بات جائے. یعنی رات 10 بجے میں جاؤں، 12 بجے جاؤں، 2 بجے سر جاؤں، پاسپورٹ آپ آفس جی کھلا ہوا 10-4 میں آپ ابھی اس وقت اسلام آباد میں ہیں، ہے؟ آپ رات کو آج چلے جائیں، میں کسی کو فون نہیں کروں گا، آپ چلے جائیں جی 10-4 میں، آپ کا پاسپورٹ پروسیس بڑے آرام سے ہوگا 15 منٹ میں، اچھا اور 2 دن میں آپ کو پرنٹ ہو کے ملے گا، آپ کے ڈیلیوری کاؤنٹر پہ ہوگا. میں تو اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، اچھا اس سے بھی آگے یوں جا رہا ہوں کہ میں تو موبائل اپلیکیشن لا رہا ہوں. آپ کی موبائل میں آئیکن ہوگا، آپ اس کو پش کریں گے، رائٹ آپ کو نادرا کا کارڈ چاہیے وہ الگ آئیکن ہوگا، آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے وہ الگ آئیکن ہوگا. آپ اپنے پاسپورٹ سے فیشل کی بنیاد پہ، بائیو میٹرکس تو ہوگی لیکن پھر آپ کا فیشل گھر بیٹھے اپلائی کر گھر سکتے بیٹھے آپ اپلائی کریں گے. آپ کی بڑی فرسٹ کلاس، آپ کی موبائل کیسے کھلتی ہے؟ آپ کی آنکھیں دیکھ کے کھلتی ہیں نا. تو ہمارا پاسپورٹ کیا دروازہ کیوں نہیں کھل سکتا ہے آپ کی آنکھیں دیکھ کے؟ تو عوام کی اگر آنکھ اتنی طاقتور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری فیسلٹی پہ جو بیٹھے ہوئے ایجنٹ وہ مکھیاں مارتے رہیں گے. پھر یہی میرا سٹائل تھا کہ جی اس کو اے آئی پہ لے آؤ. ان میننگ ٹھیک ہے، دفتر ضرور ہوں لیکن اتنے نہ بناؤ، اور آپ موبائل پہ آپ ان کو سہولت دے دو، یا مثال طور پہ آپ سیلف سروسز کروا دو، یا مثال کے طور پہ اتنی آسانی کر دو کہ وہ اگر جائے بھی صحیح وہاں پہ تو اتنی رش نہ ہو. ایک ہوتی ہے نا مینرزم کے ساتھ اگر کسی کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی ملک اس وقت ہیں وہ آپ کی اس پہ لیپ ٹاپ کے اوپر یا موبائل کے اوپر پاسپورٹ بنوا رہے ہیں. لیکن دفاتر کی میں تھوڑی سی بات کر لوں، ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک ویژن ہے کہ جی دفاتر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونے چاہیے، ایک ڈپلومیٹک انوائرمنٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے تمام تر دفاتر میں، اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ اس کے پیچھے ویژن یہ تھا کہ بھائی دیکھیں کچھ دفتر ہوں اتنے زیادہ نہ ہوں، کچھ ہوں بیسٹ کوالٹی کے ہوں، اچھے ہوں، بڑے ہوں، اپنے ہوں. ادھر کرائے بھر کے آپ اپنا اتنا اخراجات کر رہے ہو، آپ کو سیونگ بھی تو گورنمنٹ کی کرنی ہے نا. دیکھیں نا اگر آپ کی اس وقت ابھی نادرا کے دفتر آپ دیکھیں سارے ملک میں ہیں، لیکن نادرا کا کارڈ بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا اے آئی بیسس کے اوپر موبائل پہ بننا شروع ہو جائے گا. کچھ تو ہو رہی ہیں سہولتیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگلا فیوچر آپ کا ڈیجیٹل پاسپورٹ ہے اور ڈیجیٹل CNIC ہے. ڈیجیٹل پاسپورٹ، ڈیجیٹل پاسپورٹ سر موبائل پہ ہوگا، کتاب میں نہیں ہوگا. موبائل آپ کی اسکین ہوگی، آپ امیگریشن سے کراس کر لیں گے. اس وقت دنیا میں 2 کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے بنائے ہیں. یہ ایک تو جو ہے وہ سویڈن ہے، دوسرا اسکینڈینیوین ایک کنٹری ہے، میں اس کا نام، یعنی کہ پاکستان اس دوڑ میں لگ گیا. پاکستان کو لگنا پڑے گا. 2027 تک تو آپ کو ای پاسپورٹ تو ہر طرح سے مینڈیٹری کرنا ہے. آپ کی ای گیٹس ہونے چاہیے. آپ کیوں خواہ میں وہاں پہ میننگ ہے کاؤنٹرز کی، اور پھر وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ کرپشن ہو رہی ہے. لوگ کیوں آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں جب آپ اپنا سسٹم ہی ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں، ان میننگ کریں. جیسے دنیا میں آپ کی امیگریشن ہے، آپ اسکین کرتے کرتے اپنے پاسپورٹ پہ جائیں، اس کا ڈیٹا آپ کی ڈپازٹری میں سیف رہے گا، نہ کوئی پرابلم ہوگی. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنے سارے سسٹمز میں آپ میننگ کرو، کاؤنٹرز کھولو، پھر کاؤنٹر پہ وہ یوں کر کے ٹھپا مارے. آپ جتنی دفعہ جائیں گے آپ کے موبائل پہ اپنا آپ کا ڈیٹا بنتا رہے گا کہ آپ اتنے دفعہ اس ملک میں گئے، یہاں سے آپ گئے، یہاں سے آپ آئے ہیں اور اس تاریخ کو گئے. وہیں پہ آپ کی اپلیکیشن چلے گی، اور آپ کے وہ جو انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں ہر چیز آپ کی سیف رہے گی. تو اس میں کوئی بھی ایجنسی کسی کا بھی ریکارڈ دیکھ سکتی ہے، کیوں نہیں ہو. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو اپنے پاسپورٹ کی ٹریکنگ دیکھنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ FBR کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہ دیکھیں. ایک زمانے ہوتے تھے کہ آپ چیک لکھتے تھے، سائن کرتے تھے، پھر وہ بابو ہوتا تھا وہ آپ کی چیک کی سگنیچر ایک رجسٹر کھول کے میچ کرتا تھا.
اب Now زمانے things are ختم. different. اب آپ ڈیجیٹلی ٹرانسفر کر رہے ہو پیسے. اچھا سر، مجھے آخر میں یہ جاننا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کرائسس میں کوئی شخص آتا ہے اور کرائسس سے قوم کو نکال لیتا ہے. آپ نے بالکل وہی کام کیا ہے قومی ہیرو کی طرح. لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے اسپیشلی اس انٹرویو کے بعد جب ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے آپ نے رول پلے کیا ایک پاسپورٹ کے کرائسس سے پاکستان کو نکالنے میں. پاسپورٹ کو تو ٹھیک آپ نے کر دیا، لیکن مصطفیٰ جمال قاضی کون ہے، کہاں سے آیا، کس طرح سے سندھ سے اسلام آباد پہنچے، ڈی جی پاسپورٹ بنے، کریئر کتنا مشکل تھا، گریڈ 20 21 22 تک پہنچنا آسان ہے پاکستان میں؟ چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی. اور جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں میں نے تو اپنی لائف میں بڑے وہ کہتے ہیں فرنٹ رولز کیے ہیں. میری ایکچولی تعلیم کیڈٹ کالج پٹارو سے ہوئی انٹرمیڈیٹ کی. بہت بڑا زبردست انسٹیٹیوشن. 78 میں میں کیڈٹ کالج پٹارو میں گیا تھا. ایک تو اس نے مجھے پالش کیا. نیچرلی پیرنٹس کا تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ فرسٹ انسٹیٹیوشن تو پیرنٹس ہی ہے. لیکن انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ کر کے ہمیں اس وقت کیڈٹ کالج پٹارو میں بھیج دیا. 8th میں ہاسٹل لائف میں رہنے لگ گیا. وہاں سے میں نے پاس کیا. پاس کرنے کے بعد مجھے انجینئرنگ میں جانا تھا. میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں سول انجینئر بنوں. میں چاہتا تھا میں الیکٹرانک انجینئر بنوں. اللہ کی شان ابھی تو پتہ نہیں لوگوں کی پرسنٹیج 90 اور 95 اور پتہ نہیں کیا کیا آتی ہے. میری پرسنٹیج 67 تھی سر. اچھا. بہت سختی تھی. ہمارے پاس فرسٹ پوزیشن جو آتی تھی وہ 75 پہ آتی تھی. اور 67% کے اوپر مجھے سول انجینئرنگ نہیں ملی. تو بابا بڑے مایوس ہوئے. بابا نے کہا کہ فارم جو بھرا اس زمانے میں تو ٹیکنالوجیز کی چوائسز اور آپشنز دیے جاتے ہیں نا. بابا کے حکم کے مطابق میں نے سول بھرا. لیکن مزے کی بات کہ میری الوکیشن جو ہوئی میری پرسنٹیج کے مطابق وہ الیکٹرانکس کی ہو گئی. آپ کی خواہش کے مطابق. میں بچپن میں ہی ایسے کام کرتا تھا. چیزیں توڑتا تھا پھر ان کو جوڑتا تھا اور میں سرکٹس بناتا تھا. اپنے ہارڈ ویئر انجینئرس کی حیثیت سے سیکھتا تھا. ریڈیو بابا کے خراب ہو جاتے تھے تو ان کو کھول کے بناتا تھا میں. یا اس دکان پہ جا کے ان سے سیکھتا تھا. سولڈرنگ ٹانکے لگانا، آئی سی کو جوڑنا، ٹرانسسٹر کو جوڑنا، یہ کام کرتا تھا. سرکٹ بورڈ اس کو بنانا اور ڈرائنگ دیکھنا، یہ ساری کام سیکھے. پھر انجینئرنگ پاس کی 1989 میں. اس کے بعد شوق ہوا کہ باہر پڑھنے جاؤں. MIT میں ایڈمیشن ہو گیا. I-20 امریکہ سے آ گئی، ویزے لگ گئے. اور اس وقت بس 1-1.5 مہینے کے بعد مجھے فلائی کرنا تھا. میرے والد صاحب کو جیسے ہی میرا پتہ چلا کہ میں باہر جا رہا ہوں، نیچے آئے میرے روم میں اور مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم باہر جا رہے ہو. میں نے کہا بابا آپ کو میں نے بتایا. کہتا وہ اپلیکیشن اپروو ہوگی. میں نے کہا اپروو ہوگی. تو کب ہے، کیسا پلان ہے؟ اب پیسے تو بابا نہیں دینے تھے لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا پلان ہے تمہارا. تو میں نے کہا کہ بابا مہینے تک انشاءاللہ تعالی میں چلا جاؤں گا، فیس جمع کرنی ہے بس. تو اس زمانے میں $10,000 جو تھی وہ فیس تھی اور ہم سے انیشلی 3,000 مانگے گئے تھے. ٹھیک. اور پھر 1,000 کہا کہ آپ کی اپنی ٹیوشن فیس وغیرہ کے علاوہ آپ کی اپنی رہنے سہنے کا ہو گیا. تو میں نے کہا بابا مجھے انیشلی $4,000 دے دیں، باقی میں وہاں نوکری کروں گا تو کچھ نہ کچھ کر لوں گا. بابا میرے لائر تھے اور وہ حیدرآباد لاء کالج کے پرنسپل بھی تھے. وہ صبح گئے کورٹ میں آرگیو کرنے اور پوری رات نہیں سوئے تھے، بہت ڈسٹرب تھے. آرگیو کرتے کرتے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دیوان مشتاق حیدرآباد میں سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. مجھے جیسے پتہ چلا تو اس زمانے میں انجینئرنگ میں میں اپنی یہ تھیسس وغیرہ جمع کرا رہا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ موبائلز نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ چلا میسج ملا کہ بابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے.
میں چلا گیا. میں سیدھا گیا دیوان مشتاق میں. وہاں پہ بابا کا ہاتھ پکڑا تو بابا نے میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑا. مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ. میری اٹیچمنٹ میرے والد سے بہت ہے اور میری والدہ سے بھی میری بہت اٹیچمنٹ. میں فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں. ہم 11 بہن بھائی ہیں اور آئی ایم دی ینگیسٹ امنگ بردرز اینڈ سسٹر بوتھ. سب سے لاڈلے بھی. لاڈلے تو میں کیا کہوں, سب لاڈلے تھے. بابا نے سب کو اتنا اچھا پڑھایا لکھایا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ ہماری بہنوں نے اس زمانے میں ہی ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کی, جس زمانے میں لوگ سوچتے ہی نہیں تھے کہ خاتون کو یا لڑکی کو بیٹی کو پڑھانا چاہیے. بس سم ہاؤ اینی وے وہ جناب مجھے یاد ہے کہ جو صاحب میرے سارے امریکہ جانے میں جو سہولت کاری کر رہے تھے, محمود بھائی ان کا نام, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار میں نہیں چل سکوں گا. وہ پہلے ہی کہ امریکہ میں رہتے تھے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا بابا کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. آپ کو صرف اس سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ میسج آپ کو اور یہ جتنی بھی آپ کی ناظرین سنیں گے دیکھیں گے کہ کیا پاور ہوتا ہے ماں باپ کی دعاؤں میں. کہ میں نہیں گیا, میرا فیصلہ رکنے والا ہو گیا. 92 میں مجھے کہا گیا کہ مجھے کہا گیا 90 میں مجھے کہا گیا کہ تم سی ایس ایس کی تیاری کرو. تو پہلی دفعہ جب میں نے اٹیمپٹ دیا تو میں انگلش ایسے میں فیل ہو گیا. رائٹ. دوسری دفعہ اٹیمپٹ دیا تو اسلامیات میں فیل ہو گیا. اتنے میں 93 ہو گیا تو میں نے سندھ گورنمنٹ کا ایک کمیشن کا امتحان تھا وہ پاس کر لیا اور میں سیکشن آفیسر لگ گیا. جب میں سیکشن آفیسر لگا وہ بابا بہت خوش ہوتے تھے, لیکن بابا کہتے تھے تم کراچی میں رہ رہے ہو, کیونکہ سیکٹریٹ کراچی میں ہی ہوتی تھی اور وہ غالباً حیدرآباد میں تھے. بابا حیدرآباد میں تھے. میچ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو میں ہر ویکینڈ میں باقاعدہ, حالانکہ میں افورڈ کر سکتا تھا, بابا بھی افورڈ کر سکتے تھے گاڑی, لیکن بابا کہتے تھے بلو لائنز میں آؤ جاؤ. بلو لائنز وہاں پہ کوچ ہوتی تھی ایک زمانے میں, اس میں ہر مطلب جمعے کی شام میں نکلتا تھا اور 2-3 گھنٹوں کے بعد حیدرآباد. وہ حیدرآباد میں چاندنی سنیما کے پاس بس اتارتی تھی, پیدل گھر پہ چلا جاتا تھا میں. بڑی سمپل سی لائف تھی, اچھی لائف. لیکن اس میں یہ تھا کہ والدین کی شفقت اور ان کی محبت اس نے اور ڈھال دیا. یعنی کہ وہ مصطفیٰ جمال قاضی کہ جو کہ ایک البیلا انجینئر اور جا رہا تھا امریکہ, وہ پاکستان میں ایک سول سرونٹ ہو کے شروع ہو گیا اور پھر وہ اپنا کام کرنے لگ گیا. میں ادھر ہوتا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ میں, تو میں آرمس لائسنس ایشو کرنے کے سیکشن کا سیکشن آفیسر بنا. مجھے اچھا نہیں لگا وہ کام. ہر لائسنس پہ سائن کرو, ہر لائسنس کو ایشو کرو, پھر اس میں 19-20 ایجنٹوں کے کام, وہ ان پہ لڑو اپنے کلارکوں سے. تو شروع میں تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا, لیکن میں نے سیکھا. یوسف خان ہوتے تھے جو ہمارے بہت پرانے بابو ہوتے تھے, جو کلرک سے بڑے آگے سیکشن آفیسر بنے, انہوں نے مجھے کام کرنا سکھایا. ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, لکھو اس طرح سے, نوٹ شیٹ اس طرح سے بنایا کرتے ہیں, یہ وہ. یار میں بور ہو گیا. میں وہاں سے ڈیپوٹیشن پہ انٹیلیجنس بیورو نے آفیسرز مانگے, تو میں نے اپلائی کیا. تو میں آ گیا ادھر اسلام آباد 93 میں آ گیا. تو اس زمانے میں مرحوم مسعود شریف خٹک وہ ڈائریکٹر جنرل تھے. تو میرا انٹرویو کیا تاکہ مجھے پوسٹنگ کے لیے کہیں بھیجیں. تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے انٹرمیڈیٹ کہاں سے کیا ہے, تعلیم تم نے کہاں سے کی ہے. تو انٹرمیڈیٹ کا میں نے بتایا میں کیڈٹ کالج پٹارو سے ہوں. تو کہنے کہ کون سے ہاؤس میں تھے؟ میں نے کہا میں جی فلانے ہاؤس میں تھا. تو کہنے کہ وہاں پہ تو میں بھی پڑھا ہوں, تو تمہیں تو اب میں ٹف اسائنمنٹ دوں گا. تو سر انہوں نے میرا شام کو آرڈر نکالا, ڈپٹی ڈائریکٹر پارا چنار. اچھا. اب آپ سوچیں سندھ کا آدمی پارا چنار کیسے مینج کرے, اور دورت لائن کے بالکل قریب.
لیکن جو میں پارا چنار گیا تو مجھے لگا کہ یہ سوئٹزرلینڈ جیسا تو شہر ہے، یہ خوبصورت. بہت خوبصورت، مجھے بہت اچھا لگا. اس وقت سنو فال بھی ہو رہا تھا، تو بہت اچھا لگا مجھے کہ بھائی ہمارے ملک میں بھی ایسی بیوٹی ہے. میں 6-8 مہینے وہاں رہا. اس زمانے میں یہ کمال شاہ صاحب ہوتے تھے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کے بی کے. تو انہوں نے پھر میرا دوسرا پوسٹنگ آرڈر نکالا قریب کوہاٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کوہاٹ ہوا. کوہاٹ میں درا آدم خیل کوہاٹ میں آتا ہے، وہ ٹرائبل ایریا ایک سمجھیں کہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ وہ شہر کا علاقہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور درا آدم خیل میں آپ کو پتہ ہے کہ ویپنز کی فیکٹری، یہ وہ سب کچھ. میری جاب یہ ہوتی تھی کہ میں ڈیلی جا کے چیک کرتا تھا وہاں پہ. تو میں نے بہت ایک ویپن کی بڑی ٹرینچ پکڑائی تھی وہاں پہ. ہاں، اور وہ ٹرینچ اتنی اچھی پکڑائی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی دہشت گردی ہونے والی تھی جو کہ رکوائی گئی. اس میں مسعود شریف صاحب کو بڑا میرا کام اچھا لگا. انہوں نے کہا یار تم اسمارٹ آدمی ہو، تمہیں میں اپنا پرنسپل اسٹاف آفیسر بنا. اسلام آباد میں. اسلام آباد میں پرنسپل اسٹاف آفیسر لگ گیا. میں 2 سال پھر فردر ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور وہاں سے بھی پھر بڑا اچھا کامیابی کے ساتھ. اس دوران میں نے اپنا گروپ چینج کیا فرام سیکشن آفیسر ٹو ایگزیکٹو پروموشنل سروسز، یعنی کہ جیسے آپ اس کو کہتے ہو پی ایم ایس، کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بنے. اور میرا ایم یہی تھا کہ مجھے حیدرآباد میں جانا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ ٹریننگ ختم کر کے واپس حیدرآباد میں گیا، کراچی گیا اپنی ٹریننگ کے بعد، تو سیکٹری کو کہا کہ مجھے مہربانی کر کے یو ٹی حیدرآباد میں رکھیے گا. سب لوگ چوائس کرتے تھے کراچی کی، حیدرآباد کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے فوری طور پہ میرا آرڈر نکال دیا کہ حیدرآباد میں یو ٹی کرو گے. میں نے جو یہ خبر دی نا بابا کو، تو اعتبار کریں بابا اتنے خوش ہوئے. پھر یار میری زندگی اس کے بعد سے بڑی اسموتھ ہو گئی. حیدرآباد میں یو ٹی رہا تو حیدرآباد میں مجھے فرسٹ پوسٹنگ ملی اسسٹنٹ کمشنر اینڈ ایس ڈی ایم مٹیاری. وہاں پہ جب میں پہنچا 99 میں 98 میں، تو 99 میں ہمارے مشرف صاحب آ گئے تھے، جنرل مشرف. ان کی آرمی مانیٹرنگ ٹیمز آ گئیں. تو آرمی مانیٹرنگ ٹیم کو مینڈیٹ تھا کہ جتنے بھی ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو پراپرلی آپ واہ گزار کرائیں، ان کو کلیئر کرائیں. بڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ان کو کلیئر کرائیں اس میں سے. تو مٹیاری میں بہت سارے اسکول ایسے تھے جو کہ بڈیروں کی اوتاقیں تھیں. اوتاق آپ سمجھتے ہو، آپ مہمان خانہ. مجھے حکم ملا 18 ڈیو ہیڈ کوارٹر سے کہ جی آپ نے ہماری ٹیم کے ساتھ جا کے یہ قبضے خالی کرانے ہیں. ٹھیک. میں چلا گیا، ہم نے قبضے خالی کرائے. اس قبضے کو خالی کراتے کراتے ایک کیئر ٹیکر منسٹر تھے اس زمانے میں ایگریکلچر کے، ان کی زمینوں پہ بھی اسی قسم کے وہ مہمان خانے بنے ہوئے تھے اسکولوں کے اندر. وہ خالی کروایا تو اس نے میری شکایت کر کے چیف سیکرٹری کو کہہ کے مجھے سسپینڈ کرا دیا. پہلی کیجویلٹی تو وہ ہوئی. جیسے ہی میں سسپینڈ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 18 ڈیو ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار وہ جو تم نے کل ریڈ کیا اس کی ویڈیو شیڈیو ہے تو وہ ہمیں بھیجو اور تم لے کے جلدی آؤ اور پھر تمہیں دوبارہ جانا ہے. تو میں نے کہا سر کہاں جانا ہے، میں تو سسپینڈ ہو گیا ہوں، اینڈ آئی ایم ٹرانسفرڈ. کہتا واٹ؟ میں نے کہا ہاں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا سر ہو گیا ہے. تو انہوں نے جی او سی حیدرآباد کو بولا کہ سر یہ جو بندہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے وہ سسپینڈ ہو رہا ہے، تو آرمی مانیٹرنگ ٹیم پھر کس کام کی؟ تو انہوں نے پھر جی او سی نے کور کمانڈر عثمانی صاحب ہوتے تھے اس وقت میں کراچی کے، ان کو بتایا. انہوں نے اس بات کی ٹھان لے لی. انہوں نے کہا نہیں یہ ینگ مین ہے اور اس کو تو ہم اس وقت اس طرح نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے چیف سیکرٹری کو بولا. تو چیف سیکرٹری نے کہا سر میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں. چیف سیکرٹری نے مجھے فون کیا، یار تم بیسٹ میں بیسٹ ہمیں ڈویژن بتاؤ، سب ڈویژن بتاؤ، تمہیں ہم وہاں دیتے ہیں، تم چلے جاؤ وہاں پہ.
تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جی مجھے حالات دیں، مجھے حیدرآباد سٹی دیں، مجھے فلانا دیں. جو میں بولتا جا رہا تھا وہ لانا کرتے جا رہے تھے. تو میں نے کہا سر پھر رہنے دیں. اتنی بات میری ہوئی کہ وہ کرنل صاحب کا فون آیا کہ جی ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کوئی بھی پوسٹنگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے سوائے مٹیاری کے، آپ کو واپس ادھر جانا ہے. اینڈ دین جنرل عثمانی وینٹ ٹو جنرل مشرف اور کہا کہ یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح سے اس نوجوان نے یہ کام کیا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور منسٹر آپ کے کیبنٹ کے. انہوں نے کہا کون ہے، نام بتایا ان کا. دوسرے دن صبح کو ایک ریزگنیشن تیار تھا اور اس منسٹر کو بلا کے کہا کہ یہ ریزائن کرو. انہوں نے ریزائن کیا، میں ری انسٹیٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو ایک سمجھیں کہ ریاست کے سسٹم نے اس طرح مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد سے یار میں نے ٹھان لی کہ یار جب ایک سسٹم اتنا افیکٹو ہے تو آئی شوڈ سرو مائی کنٹری. پھر میری پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر مجھے ایس ڈی ایم سٹی حیدرآباد رکھا. ون آف دی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے وہ. وہاں پہ میں 1 سال رہا. اس کے بعد ڈیولوشن ہوا. ڈیولوشن میں اس دوران بابا کی صحت تھوڑی بگڑتی چلی گئی اینڈ فائنلی ہی ڈائیڈ ان 2008. میں وہاں سے سکھر میں پوسٹ رہا. میں نے بڑے کام کیے وہاں پہ اور مختلف جگہوں پہ. ایون یہاں تک کہ اگر میرا باس کوئی غلط کام بھی کر رہا تھا تو میں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا. میں اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا. میں کہتا تھا یہ فائل غلط ہے اور اس چیز کے لیے بھی مجھے سپورٹ ملتی تھی باقاعدہ کہ یار یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے، باس نہیں مان رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے. مطلب اس طرح سے ایسے کرتے 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 جی میں پروموٹ ہوتا رہا اور الٹیمیٹلی میں پھر ڈپٹی کمشنر بنا کراچی کا. ڈی سی ساؤتھ. ڈی سی ساؤتھ. ون آف یور فیوریٹ پوسٹنگ. میری فیوریٹ کہیں یا آپ یوں سمجھیں کہ میں نے میرا ٹرانسفر تو ہوا تھا ایک بہت اچھی جگہ پہ جہاں پہ ہر آفیسر کا خواب ہوتا ہے، وہ ڈی سی ملیر کا ہوتا ہے. میں نے وہ آرڈر چینج کروایا اور سب پریشان کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، جہاں پہ لینڈ کی الاٹمنٹ اتنی ہے یہ وہاں نہیں جا رہا ہے. اور یہ ایک سیٹلڈ ایریا، پرانا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ایک سیٹل ایریا نا جہاں پہ ڈی ایچ اے بھی ہے، اولڈ سٹی بھی ہے، ایم اے جنا روڈ اور یہ لیاری صدر، تو یہ سیٹل ایریا ہے. یہ کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس کو بنانا ہے. میری ڈریم ہوتی تھی کہ میں وہاں پہ ٹرام چلواؤں، صدر میں زیب النساء اسٹریٹ پہ پیڈسٹل ہو سارا سب کچھ. فوڈ اسٹریٹ میرے وقت میں نے کریٹ کی بنس روڈ پہ، وہ کروائی. ایسے کرتے کرتے میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ڈومیسائل کے اوپر بڑا فراڈ چل رہا. اس زمانے میں علی ارشد حکیم ہوتے تھے نادرا کے چیئرمین اور بریگیڈیئر زاہد ہوتے تھے ڈائریکٹر جنرل نادرا سندھ. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا سر کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے کلائنٹ بن جائیں اور ڈومیسائل ہمارا ڈیجیٹلائزڈ ہو جائے اور وہ آپ کے ڈیٹا میں سٹور ہوتا رہے اور ہم اس طرح سے. کہاں کیوں نہیں. تو میں نے کہا سر یہ ہماری اپلیکیشن ہے سافٹ ویئر کی، اس کو انٹیگریٹ کریں، لنک کریں اور پھر چلاتے ہیں سر اس کو. ایسے ہی ہوا. سرور ہم نے بھی رکھا، سرور انہوں نے بھی رکھا. 2 جگہ ڈپازٹری ہو رہی تھی. تو پہلا پاکستان کا بلکہ سندھ کا پہلا ڈومیسائل ڈیجیٹلائز ساؤتھ کراچی کا ہوا. بڑا زبردست. ابھی بھی نکلتا ہے تو ڈفرینٹ ہوتا ہے سب سے. اسی طرح سے پھر تکلیف ہمیں ویسے ہی کجلی ہوتی تھی یار کچھ آرمس لائسنس 2 نمبر بن رہے ہیں اور میرے پاس ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں سب سے زیادہ آرمز ڈیلرز ہوتے تھے اور اسمگلنگ کے ویپن اور ادروائز ٹیرر فائننسنگ اور ٹیرر کے لیے ویپنس وہ بہت زیادہ ساؤتھ میں اس کی شور شرابہ ہوتا تھا. تو میں نے سب سے پہلے کیا کہ ایک تو انوینٹری ساری ان کی سٹورز کی جو آرمس سٹورز ہیں ان کی ڈیجیٹلائز انوینٹری کی اور آرمس لائسنس میں نے سارا ڈیجیٹلائز کیا جو کہ میں نے شاید آپ کو اپنے دفتر میں دکھایا بھی تھا کہ ڈیجیٹلائز پاسپورٹ کی طرح ہے آرمس لائسنس اور اس کا ڈیٹا باقاعدہ نادرا میں پروٹیکٹڈ رہتا ہے ہمیشہ. وہ رہا میں 2014 کے اینڈ تک میں ڈی سی ساؤتھ رہا. وہاں سے جب میں ہٹا
تو میرے پاس میں حج کر کے آیا تھا، تو جنرل بلال صاحب نے اپوائنٹ ہو کے آئے تھے سندھ میں ایز ڈی جی رینجرز. ایز اے ڈی جی رینجرز. تو وہ آئے میرے پاس، اور میں تب تک ٹرانسفر ہو چکا تھا. تو میرے گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کے مجھے کہا آپ دفتر آئے ہیں. بڑی تاریخ سنی ہے لیاری کے حوالے سے. لیاری بہت گینگ وار ڈسٹربنگ ہے، آپ نے 4 سال اس کو دیکھا ہے. ہاؤ کین وی برنگ پیس انٹو دس ایریا، اور اولڈ سٹی کا کیسے ہو سکتا ہے. بس پھر اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کچھ نشستیں ہوئیں، اینڈ الٹیمیٹلی ہم نے لیاری میں مجھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ سندھ گورنمنٹ سے مجھے مانگا، انہوں نے ریکویزیشن کی، اینڈ آئی بیکیم دی ہیڈ آف دی رینجرز ٹاسک فورس سیل ہیڈ. میرا کام یہ تھا کہ کمیونٹی انگیجمنٹ اور دوسرے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھنا. کمیونٹی انگیجمنٹ مینز اغوا برائے تاوان کراچی میں یہ دوسرا کرائم وغیرہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اسٹریٹ کرائم، اس کو دیکھنا، لوگوں کی تکلیف، یہ وہ سارا کچھ. جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تو اس میں میرے سے بھی رائے پوچھی جاتی تھی، تو ہم نے لیاری کے بارے میں بتایا، اور الحمدللہ آج لیاری گینگ وار سے فری ہے. 2000 یوں سمجھے 15 سے لے کے ہم نے 17 تک 2 سال 2.5 سال آپریشن کیا، اور میں اس میں ان کے ساتھ ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. آپ یقین کریں کہ جنرل بلال نے جس صفائی کے ساتھ کام کیا، کیونکہ اس میں اربن پاپولیشن میں آپ کو پتہ ہے سول فیکٹر بھی بڑا ہوتا ہے، ہیومن رائٹس فیکٹر بھی بہت ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ بلیو کریں کہ اللہ نے بڑی مدد کی کہ وہ کامیابی کے ساتھ ہم کر گئے. بس پھر کبھی کبھی جب آپ ایسے کاموں میں پڑتے ہو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو گئے. پھر وہ پروموشنز کے اوپر بھی رولے آ رہے تھے، تو پوسٹنگ کے پہ رولے آ رہے تھے، لیکن ہم اسٹیٹ فاسٹ تھے. پھر کبھی مجھے یو ایس ایڈ میں بھیج رہے ہیں، کبھی مجھے ورلڈ بینک میں بھیج رہے ہیں. ایسے کرتے 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 میں اسلام آباد آ گیا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ، اور ایسے پھر میں پاسپورٹ میں آیا. ایک لمبا سفر تھا جی. ڈی جی پاسپورٹس ہیں مصطفیٰ جمال قاضی، اور یہ پہلا انٹرویو جس میں غالباً ان کا بھی دل نہیں کر رہا، کیونکہ ایک لمبا کریئر ہے، مختلف پوسٹنگز ہیں، مختلف چیلنجز ہیں، ریفارمز ہیں، لمبی باتیں ہیں، اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اور میرا بھی دل نہیں کر رہا کہ یہ باتیں ختم ہوں. لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جی اجازت چاہیں گے، اور اس طرح کے مزید جو پاکستانی ہیروز ہیں جو کہ پاکستانی ریاست کے لیے کام کرتے ہیں اور اداروں میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.